وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات محترم، قرآن کریم 30ویں پارے سے مختصر سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ جس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ باقی تفصیلات آپ سمجھ سکیں۔ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پروردگار نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی شخص کا ابو بکر صدیق پر کوئی احسان نہیں تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ، صدیق اکبر پر کسی شخص کا کوئی احسان نہیں تھا۔ تجزا، کہ وہ اپنے اوپر سے اس احسان کو اتارنے کے لیے اس کے بدلے میں اپنا مال نچھاور کرتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف ایک بات تھی، مال اس لیے قربان کرتا تھا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اسے رب العالی کی رضا نصیب ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ، تلاش میں لگا ہوا تھا، جستجو میں لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پروردگار کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں او لوگوں گواہ بن جاؤ، میں خدا صدیق سے راضی ہو گیا۔
سورہ اعلیٰ کی آیات جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. اب وقت انتہائی کم ہے. شان نزول کیا ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہیں ایک یہودی کے. یہودی مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے، ستم کے پہاڑ توڑ دیے سیدنا بلال پر. کس بات سے مارتا ہے؟ کیا بلال کام نہیں کرتا؟ مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، کما کے لا کے مالک کے قدموں میں پیسے نچھاور کرتا ہے، لیکن مالک اس لیے مارتا ہے، کہتا ہے بلال جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس محمد سے بغاوت کا اعلان کر. میں تجھ سے کام بھی نہیں کراتا، میں تجھے سزا بھی نہیں دیتا. لیکن بلال کہتے ہیں کہ نہیں، میں محمد مصطفیٰ سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا، میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو جتنا بھی مار، تیری مار مجھے توحید کے اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی. صدیق اکبر کے کان میں بلال کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے خواہش کا اظہار کیا، فرمایا کاش کوئی مسلمان اس یہودی سے میرے غلام بلال کو خرید کے آزاد کر دے. ابو بکر صدیق جو رازدان محمد مصطفیٰ تھے، آپ نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو بھانپ لیا. اللہ نے بڑا پیسہ دے رکھا تھا. مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے سیدنا ابو بکر صدیق. گئے، امیہ بن خلف سے ملاقات کی. امیہ مسکرا کے کہنے لگا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ کاروبار کے سلسلے میں آئے ہو؟ کوئی اور معاملہ ہے؟ بتاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا امیہ میں آج تجھ سے بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں. بتا بلال کے کتنے پیسے لے گا؟ امیہ ٹھا ٹھا کر کے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ بیکار آدمی ہے، کسی کام کا نہیں. ابو بکر تم کاروباری ہو، تاجر ہو اور دکاندار ہو اور جانتے ہو کہ یہ کھوٹا سودا ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ کہا بات کر، باتیں چھوڑ. میں جانتا ہوں سودا کھوٹا ہے یا کھرا ہے، بلال کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ تو ابو بکر کے دل سے پوچھ. تو بتا تو کیا لے گا؟ اس نے کہا 10 درہم. آپ نے نکالے، کہنے لگا نہیں 100 درہم. آپ نے نکالے، کہنے لگا نہیں نہیں میں مذاق کر رہا تھا. اگر تو نے سنجیدہ طریقے سے بلال کو خریدنا ہے تو میں 32 تولے سونا لوں گا. کتنا؟ سمجھ گیا کہ ابو بکر خریدنا چاہتا ہے.
جب دکاندار سمجھ جاتا ہے کہ گاہک خرید رہا ہے تو اس کی طبیعت بدل جاتی ہے۔ میرے دوستو، امیہ کہنے لگا 32 تولے سونا اور تیرا ایک غلام ہے نستاس جس کا نام ہے، 32 تولے سونا بھی دے گا اور ساتھ ایک غلام بھی دے گا، تب میں بلال کو تجھے تیرے حوالے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے غلام بھی دے دیا، سونا بھی دے دیا، بلال کو خرید کر یہودی سے آزاد کر دیا۔ مکہ میں شور بپا ہو گیا کہ 32 تولے سونا دے کر، ایک غلام دے کر بلال کو صدیق خرید کے لے آیا ہے۔ کیا کرے گا بلال کے ساتھ یہ؟ لوگوں کی چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، مکہ کے جاگیردار، مکہ کے تاجر، مکہ کے دولت مند، مکہ کے کافر اور مشرک اکٹھے ہوئے، آپس میں تبصرے کرنے لگے۔ بعض دفعہ آج بھی یہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرے نا تو لوگ کہتے ہیں چلے دماغ خراب ہے، اتنے پیسے مسیتی بھی دے چھوڑے، مدرسے بھی دے چھوڑے، دعا تے نہ ہوئے تاں دے تے نہ بڑھاندا ساپڑا کہ کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے، ایک نے اٹھ کے رائے دی، اس نے کہا اور یار ہم جانتے ہیں اور نام بنانے کے لیے تاکہ مکہ میں شہرت ہو جائے کہ ایک غلام کو خرید کر بلال کو خرید کر صدیق نے آزاد کر دیا ہے، اس لیے یہ کام کیا ہے۔ دعا اٹھیا، اس آخر یار نہ بڑھانے دے اور بھی کئی طریقے سے، بلال بھی چکے کٹ دا سا۔ ارے بلال کو خرید کر کیسے نام بنتا ہے؟ مڑے کو لو پوچھو، دوئے آخیا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے پوچھو۔ ہاں تو بتا بھائی، اے منافق جدو کٹھے ہونے نا اندیا پھر ایجیاں گلوں ہونی ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے لیے صدیق نے اور یہودی سے اور بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، وہ اتنا پیسہ خرچ کیا۔ تریا اٹھیا، تیسرا کہنے لگا، اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، پہلے سے کہا تو بھی نہیں سمجھا، بیوقوف ہے۔ دوسرے سے کہنے لگا ارے تو بھی بڑا کم عقل ہے اور میں جانتا ہوں کہ ابو بکر نے ایسا کیوں کیا ہے۔ صاحب بڑی گل سنو، اے تاں کیتے اللہ اکبر کہ بلال نے ابو بکر صدیق پر احسان کیا تھا، اس نال کوئی چنگ کیتے، کہ کیتے چنگ کیتے تے او غلام ہے، اے مکے دا تاجر ہے، مکے کا سرمایہ دار ہے۔ تو وہ بلائی ایسی تھی کہ جب ابو بکر اس کے سامنے جاتا تھا اسے اس کا احسان یاد آتا تھا، اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی۔ ارے اس نے اپنی آنکھوں کو بلند کرنے کے لیے، آخر یہ بھی عرب کا اور مکے کا قریشی تھا اور مکے کا جاگیردار تھا اور مکے کا سرمایہ دار تھا، اس نے خرید کے آزاد کر دیا تاکہ میری آنکھیں نیچے نہ رہیں اوپر رہیں۔ سارے کافر آخنا لگے گل یہی ہے جڑی تد کیتی ہے، تد کیتی ہے گل اصل میں یہی گل سے نہ بے لگ دی ہے۔ تعداد تو ویسے بھی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے، تعداد کی تو کوئی بات ہی نہیں،
ارے نام بنانے کی بھی کوئی بات نہیں، یہ اس لیے خریدا ہے، اس لیے خریدا ہے، اس نے کوئی اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اس نے اس نال کوئی چنگ کیتے تے جدوں یہ سامنے جلدا سا اکھیاں تلا ہونیاں سیا، اس نے اس کو خرید لیا تاکہ میری نگاہیں اور نیچے ہونے کے بجائے اوپر ہو جائیں۔ لوگ جدوں گلاں کرتے تے گلاں پھیل دیاں کہ نہیں پھیل دیاں؟ باتیں پھیل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے یار کمال کر دیا، کوئی کہتا ہے بڑا اچھا کام کیا، کوئی کہتا ہے یار بہت بڑے اجر والا کام کیا، اور منافق تنقید کر رہے، اور بڑا منافق یہ کہتا ہے، اور سب نے اس کی بات کو ایکسپٹ کیا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ اکبر، صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اب سنو قرآن کی آیت کا ترجمہ، اللہ کی قسم آپ کے دماغ کے دریچے کھول کے آیت آپ کے دماغ پہ دستک دے کر کہے گی کہ لوگو ابو بکر صدیق نے بلال کو کیوں آزاد کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ بلال تو دور کی بات، بلال تو دور کی بات، عرش والا خدا کہنے لگا مخلوق میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے ابو بکر کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کی ہو، کوئی ایسا احسان کیا ہو کہ جس احسان کا بدلہ صدیق نے نہ دیا ہو۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ، او بلال کے متعلق بات کرنے والو بات ایسی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان کے بدلے میں بلال آزاد نہیں کیا، احسان کے بدلے میں اس نے سونا یہودی کو نہیں دیا، احسان کے بدلے میں اپنا ایک غلام دے کر بلال کو آزاد نہیں کروایا۔ اللہ پھر کیوں آزاد کروایا؟ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر صدیق نے یہ اس لیے کیا ہے، میں خدا اس کے دل کو جانتا ہوں، میں خدا اس کے حالات کو جانتا ہوں۔ کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والوں، دکانوں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والوں، چوکوں چوراہوں میں باتیں کرنے والوں، شاہراہوں بازاروں گلیوں میں باتیں کرنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو سن لو وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ، اللہ اکبر، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق کا ایک ہی منتہا نظر تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ او لوگو سن لو، تم مسجدیں بناتے ہو پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، مدرسے بناتے ہو پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں، نمازیں پڑھتے ہو پتہ نہیں قبول کیا کہ نہیں، حج کرتے ہو پتہ نہیں رب راضی ہوا کہ نہیں، لیکن صدیق اکبر نے یہ ایسا کام کیا کہ میں دنیا میں اعلان کر کے کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ بن جاؤ، میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ صدیق سے میں خدا راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ شان ہے صحابہ کرام کی، یہ شان ہے نبی کے یاروں کی، یہ شان ہے آقا دو جہاں کے صحابہ کی، کہ جن کے لیے قرآن دنیا میں اعلان کر کے کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کیا بات ہے یار،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ ابو بکر، او لوگو ابو بکر پر خدا رحم فرمائے. یہ حضور فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کیوں؟ اللہ فرمایا زوجنی ابنتہ. ایک بات تو یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی اماں عائشہ کو میری نکاح میں دے دیا. زوجنی ابنتہ، کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو مجھ محمد کی بیوی بنا دیا. اور جدوں سوہرا جماعترے کو رشتہ دیندے تے تھی چنگی ہوندی ہے تے او چنگے الفاظ نال یاد کردے، تے جدوں مندی ہوندی ہے بولو اے اللہ. عائشہ چنگیا سی نا، اماں عائشہ میرے دوستو اچھی تھی. آقا دو جہاں فرماتے ہیں او لوگو ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، اور خدا ابو بکر پر رحم فرمائے، کیونکہ ابو بکر نے مجھ محمد کو رشتہ دے کر مجھے داماد بنا دیا. اللہ. اور ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے. محدث اعظم، محدث کبیر، علماء جانتے ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی شان ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھے رشتہ دیا وہ بھی جنتی، جس کو میں نے رشتہ دیا وہ بھی جنتی. خدا را یاد کرو یار، ان باتوں کو سمجھو، اپنے دل میں جگہ دو، دماغ میں جگہ دو. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے رشتہ دیا وہ بھی جنتی، جس کو میں نے رشتہ دیا وہ بھی جنتی. اب سوچو، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. رسول اللہ کو عائشہ کا رشتہ دیا. عائشہ بیٹی ہے صدیق اکبر کی. صدیق بھی بولو، اونچی آواز سے بولو اے اللہ. حضور کی دوسری بیوی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیٹی کس کی ہیں؟ اے اللہ عمر کی. عمر نے محمد مصطفیٰ کو او بیٹی کا رشتہ دیا، عمر بھی جنتی. اور حضور نے، نبی علیہ السلام کیا ہے؟ جس کو دیتا رشتہ تو جس کو میں دیتا وہ بھی جنتی. صدیق تیرے مقدر پہ بھی قربان جاؤں، تو نے عائشہ اما عائشہ کا رشتہ محمد مصطفیٰ کو دے کر اور اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کر دیا. عمر تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو نے حضرت حفصہ کا رشتہ محمد مصطفیٰ کو دے کر اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کر دیا. علی تیرے مقدر پہ بھی قربان جاؤں، تجھے محمد مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کا رشتہ دے کر اور تیرا نام بھی جنت والوں میں لکھوا دیا. میرے دوستو اللہ اکبر. حضرت علی کو حضور نے ایک بیٹی دی تو علی جنتی ہو گیا. تو عثمان کو دو بیٹیاں دی، عثمان دوہرا جنتی ہو گیا. علی کو ایک بیٹی دی سیدہ فاطمہ، اور عثمان غنی کو محمد مصطفیٰ نے اپنی دو بیٹیاں دے کر ذوالنورین کے لقب سے عطا کر کے ارے عثمان کو دوہرا جنتی بنا دیا. تھوڑا صبر.
جس نے رسول اللہ کو رشتہ دیا، جس کو محمد مصطفیٰ نے رشتہ دیا، اماں عائشہ صدیق کی بیٹی، اماں حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، اور ام حبیبہ، اللہ اکبر، ام حبیبہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ میرے دوست، جس طرح صدیق نے اپنی بیٹی دی، جنتیوں میں شامل کر دیا، عمر نے اپنی بیٹی دی اور نام جنتیوں میں شامل ہو گیا، سفیان نے ام حبیبہ کا رشتہ محمد مصطفیٰ کو دیا جو امیر معاویہ کی بہن ہے، تو سفیان کا نام بھی جنتیوں میں شامل ہو گیا۔ اہل سنت کا مزاج یہی ہے، جہاں وہ صحابہ کرام کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، وہاں وہ اہل بیت کے تذکرے کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں جلنے والا سڑنے والا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے دوست، اللہ اکبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ مدینہ میں۔ جب مواخات کا سلسلہ قائم کیا نا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں کا بھائی، فلاں کا بھائی، فلاں کا بھائی، علی اکیلے رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول سب کو سب کا بھائی بنا کے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ نے بازو کھول دیے، علی کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میرا ایمان بڑھتا ہے، بول اللہ اکبر۔ لیکن جہاں حضرت علی کو یہ ارشاد فرمایا، وہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے، وہاں تو کیوں آنکھیں بند کرتا ہے؟ میرے دوست، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، عائشہ جس طرح تو دنیا میں مجھ محمد کی بیوی ہے، کل جنت میں بھی میری تو بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ برابر چلو، دونوں کے تذکرے کرو، اللہ کی قسم دونوں کے تذکروں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، ایک طرف صدیق اکبر ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بازو یوں پکڑے، پکڑ کے بلند کیے، اور آگے صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب صحابہ نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انظر الینا، انظروا الینا، ہمیں دیکھو۔ یا رسول اللہ کیا دیکھے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج تم مجھے دیکھتے ہو، آج صدیق کو دیکھتے ہو، آج عمر کو دیکھتے ہو، اسی انداز کے اندر کل قیامت کے دن میں قبر سے اٹھوں گا، میرے دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے دیکھا، آقا دو جہاں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہہ دیتے، آپ نے ہاتھ بلند کر کے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر علی کا ہاتھ بھی بلند کیا تھا، اور آپ نے فرمایا اس وقت بھی ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا،
جس جملے کی وجہ سے آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لقب سے پکارا جاتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ دیا، فرمایا غدیر خم کے گواہ ہو، تم یہاں بھی گواہ بن جاؤ، کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا میرے دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سارا مال لا کر آقا دو جہاں کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور ان کی اس قربانی کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کا قرآن بولا، کاش مجھے گھڑی آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، وقت میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ تعالی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔